رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیٹرڈے ہے۔ معمول کے مطابق ہم ہفتے واری ویکلی درس قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس ہفتے ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 252 سے آیت نمبر 260 تک درس قرآن لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے پہلے کہ درس قرآن کا آغاز ہو، آپ کی خدمت میں حافظ اشر صاحب انہی آیت کا سورہ البقرہ آیت نمبر 252 سے 260 کی تلاوت پاک پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت کی ترجمانی لے لیں۔ بھی قرآن شریف کی ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہمارے عقیل بھائی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کا ترجمہ پیش کریں گے قرآن شریف کا۔ جزاک اللہ خیر حافظ صاحب۔ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم درس قرآن میں تقریباً تمام تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو چنندہ ہے، پرچلت ہے، ایسے علماء حضرات کی ہم ترجمانی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو یونٹ ہے ہم ایک جماعت کر کے ٹریٹ نہیں کرتے اس کو، الگ الگ جماعتوں کے افراد اس میں شرکت ہے۔ ہم کبھی ایک دوسرے کو یہ نہیں مانا کرتے ہم کہ بھئی آپ فلاں جماعت سے جڑے ہیں تو نکل جائیے اس جماعت سے، اس جماعت میں نہیں، اس جماعت میں آئیے۔ یونٹ ہے ہمارا یہ، ہر جماعت کے ہر خیالات کے لوگ ہیں، لیکن سب کا نظم العلم جیسا ساری جماعتوں کا قرآن ہے، ہم بھی قرآن کے نظم العلم کے لے کے چلتے۔ تمام علماء حضرات کی تقریباً جو ہے ان کی ہم ترجمانی پڑھتے۔ چارجنگ اس کی شاید جی، وہ ڈور اوپن کر دیجیے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 252 سے 260 تک کے درس قرآن لیں گے۔ اس کے پہلے کہ درس قرآن کا آغاز کروں میں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب کی ترجمانی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ یہ رسول ہے کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجو بلند کیا، جسے سب پر درجو بلند کیا۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، ان میں سے کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے
خرچ کرو. وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہے. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے. اس سے نہ اونگ آئے نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا. کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے. تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے لیے حمایتی شیطان ہے، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے. بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پشچم سے لے آ. تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، اور وہ ڈھائی پڑی تھی اپنے چھتوں پر. بولا اسے کیوں کر جلائیں گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا. فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کرے. اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیونکہ ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائیں گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے. پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے ڈرتے پاؤں سے، اور جان رکھ کے اللہ غالب حکمت والا ہے. اعلیٰ حضرت احمد رضا بیرونی صاحب کی ترجمانی تھی. اب ہم اس پر درس قرآن لیں گے لفظی ترجمے سے انشاءاللہ. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کچھ سوال ہے تو وہ بھی آئے، کیونکہ اس میں آج کے اس درس میں بہت ہی خاص باتیں، ایسے پوائنٹ آئے، بنیادی عقائد، بنیادی پوائنٹ ایسے آئے کہ جو ہمارے دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ کسی کا اس مطابق عقیدہ رہتا، کسی کا نہیں رہتا، تو اس میں ہم کو وہ نہیں کرنے کا. ایک دوسرے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اٹ میں بھی ہم حل بھی کر سکتے ہیں. میں جو سمجھا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے اس پہ. ضروری نہیں کہ میں جو بات پیش کر رہا ہوں وہ بات آپ مان ہی لیں، کیونکہ انبیاء اکرام کے ذمہ بات کو منوانا نہیں تھا، آیت گواہ بات کو پہنچانا تھا. ہم ایک دوسرے کے پاس اپنی بات پہنچا دیتے، اور پھر ایک جامع طریقے سے قرآن کی آیتوں کے ریفرنس دے کے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا. اس کے بعد میں بھی اگر کسی کو کچھ اعتراض ہوتا ہے
تو سوال پیش کرے، اختلاف بھی رہ سکتا، لیکن ہم یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اختلاف علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، بکس کی بنیاد پہ نہیں۔ اور ہماری جو یونٹ میں سارے لوگ ہیں تقریباً، اللہ کا کرم احسان ہے کہ کسی میں بھی وہ شعبہ نہیں ہے بکس کا کہ بھائی سوال کوئی مزہ لینے کرتا ہوں میری ستانے کی غرض سے، ایسا کوئی بھی نہیں یونٹ میں نے تو آج تک کہ نہیں پایا۔ اور تقریباً درس قرآن میں ویسے رہتے بھی نہیں، جو بھی ہمت کر کے کرتا بات سمجھنے کے لیے یا بات سمجھانے کے لیے سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی لوگ سوال کرتے تھے صحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، سمجھنے کے لیے کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے تو پھر بعد میں سوال کیے گئے، صحابہ نے کرے ایک دوسرے سے سوال درس قرآن میں کوئی بات کے اندر، تو بات سمجھنے کے لیے بھی سمجھانے کے لیے بھی کیے، کیونکہ جو بات کو سمجھاتا تھا، جو صحابی جو قرآن کی بات پیش کرتا تھا، آیا اس سے غلطی بھی ہو سکتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ صحابی تھے تو دوسرے صحابی نوٹیفائڈ کرتے تھے وہ بات کو۔ بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر میں حاکم، وقت کے حاکم صحابی، اگر مجھ سے غلطی ہو اور میں غلط چیز پر پیٹرن پر چلوں تو پھر مجھے کیسا آپ سیدھا کریں گے، کیسا میری گائیڈ لائن کریں گے؟ اگر میں ضد میں اڑ جاؤں تو اس طرح سے آتا کچھ طرح، تو ایک صحابی نے تلوار نکالے، ایسا سیدھا کر دیں گے ہم آپ کو، جبکہ وہ حاکم تھے اس وقت میں۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب اسلامی حکومت تو ہے نہیں، تقریباً یہاں ہے نہیں، دنیا کے ممالک جو ہے تو اس میں مسلم ملک ہے، لیکن اسلامی حکومت تقریباً کوئی ایک دو جگہ دکھائی دیتی، نظر میں آتی نہیں۔ پھر آیت نمبر ہم شروع کریں گے، آیت نمبر 252 سے لیں گے آج ہم۔ آپ بھی لیجیے، اور وہ میں نے ڈائری بھی رکھا، پین بھی ہے، پین لے کے آپ سوال لکھ سکتے ڈائری پر، بیچ میں بھی سوال کر سکتے ایسا شارٹ میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 252، یہ آیت ہے اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر ساتھ حق کے، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہوں۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ رب العزت نے پیش کیا، اس میں یعنی سوچنے کا مقام ہے۔ اس آیت میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آیت ہے کس کی؟ اللہ کی آیت، ہم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ خود آ کے نہیں پڑھتا، جبریل امین پڑھ کے سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے آیا کہ یہ آیت ہے اللہ کی۔ کس کی؟ اللہ کی، کہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے میسیجز ہے، ہم پڑھتے ہیں، جبریل امین پڑھ کے سناتے تھے انہیں آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھ حق کی، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شک مت کرنا، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے پہ کبھی شک کیا ہے کیا؟ میرا آواز آ رہا ہے نا سب کو؟ مائک بند ہے۔ کبھی شک نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ شک مت کرنا۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے، اس کے بعد میں یہ آیتیں پڑھی جائیں گی۔ قرآن جو ہے یہ آیتیں ہیں نا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے نہیں تھی، قیامت تک کے لیے آیتیں ہیں، محفوظ ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ سوچنا ہمارے درمیان ہے۔ جیسا ہمارے والد محترم کا انتقال ہو جاتا نا، اور وہ ول کر کے جاتے کہ بھائی سب کو بٹوارا کرنا اسلامی حکومت کے حساب سے، اسلامی قانون کے حساب سے، لیکن فلانی کوٹی میرے چھوٹے بیٹے کو یا میرے منجلے بیٹے کو بہت پسند تھی، تو یہ کوٹھی جو ہے نا اس پہ دینا وراثت میں، یعنی جو بھی حصہ بنے گا کچھ پیسے دے دے گا جو بھی، لیکن یہ کوٹھی یا فلانے پرٹیکولر ایک گھر جو بھی ہوتا تو ایسا ول کر کے جاتا باپ کہ یہ اس کو دینا۔ تو جب بٹوارا ہوتا تو وہ ول پر بھی دھیان کیا جاتا کہ میرے والد محترم میں کہا تھے نہیں بھائی یہ پسند تھی، بڑی خدمت کرتا، یہ میرے کو دونا، زیادہ پیسے اگر ہوتے تو میں آپ کو پیڈ کر دیتا، یا فلانا گھوڑا یا چیز میرے بیٹے کو دینا۔ تو وہ ول کا ہم کتنا لحاظ کرتے، گویا ہم کو اس وقت میں ایسا لگتا جیسا ہمارے والد محترم حیات ہے، زندہ ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے تو ہم چلتے۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہمیشہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں ہے، درمیان ہے۔ اگر میں درس دے رہا ہوں تو یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تصور یہ ہونا ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہمارے سامنے ہے جیسا، یہ سوچنا۔ وہ بھلے ہی سامنے حاضر نہیں ہے ہمارے، لیکن ہم نے یہ سوچ کے درس دے رہا، ڈرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیش کر دیں گے، اگر کوئی غلط بات پیش کرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں آتا کہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ ارے یہ درس قرآن والا عقیل احمد وہ ہے، اس نے قرآن سے ہجرت کر لیا تھا، میں نے تو ایسا بولا نہیں تھا، آیت کی تحریف کر کے بتا دیا۔ ایسا سننے والا کوئی سوال کرتا غور سے سنے کہ یہ مزہ لینے کے لیے سوال کر رہا تھا، کہ کسی دوسری جماعت کا تھا اور آیا تھا، چلو نا وہاں بھی چلتے نا، بڑا باتیں ہوتے، چاپ چاپ کے سوال بھی کرنا، تو مزہ لینے کو جائیں گے۔
تو وہ تو ہے قرآن میں، جو تمہارے دلوں میں جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے. تو کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم بے جو گمان نہ کرے، جو بھی آئے ہم اس کا سواگت کریں گا ہمارا یونٹ. تو یہ ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے شک میں مت پڑنا. یہ چیز سورہ انعام آیت نمبر 114 میں بھی آئی، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی بتایا. میں آپ کو 114 بھی بتایا تھا سورہ انعام کی، پڑھ کے بتایا تھا. یہ لکھیے آپ سورہ انعام کی 114 آیت نمبر 114. یعنی بہت باریک نقطہ، خاصی نقطہ ہے یہ اصل میں. کیا پھر سوا اللہ کے میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی طرف تمہارے کتاب مفصل. اور وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل کردہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، بس ہرگز نہ آپ ہوں شک کرنے والوں میں سے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو پہلی کتابوں پر کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی یا نہیں. تو اللہ بتا رہا وہ جو پہلی کتابیں جو اللہ کی نازل کردہ توریت، انجیل، زبور، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی. اس میں بھی یہ قانون ہے موجود تھے جو آپ کو ہم نازل کر رہے ہیں آپ پر. سوال یہ کہ جب وہ قانون موجود تھے تو پھر میری کیا ضرورت تھی، پھر یہ قرآن کی کیا ضرورت تھی. تو انہوں نے اس میں کیا کیے تھے، تحریف کر کے رکھے تھے، وہ چھپا دیے تھے. اللہ کی تو پہلی کتابوں کی بھی ظاہر ہے اللہ کی کتاب تھی، تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اس کی بھی لیا تھا. لیکن انہوں نے جیسا قرآن، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لیا عربی متن کی، لیکن پھر بھی اس میں تحریف کر دی جاتی، بولنے میں، سمجھنے میں تحریف. آیت موجود ہے کہ ہماری آیتوں کی تحریف کرتے ہیں، اس کے رخ کو بدل دیتے ہیں. جیسے یہ یہاں پر آیا کہ آپ شک میں مت پڑ، آپ بس ہرگز نہ آپ ہوں شک کرنے والوں میں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوئے. یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے ہم شک کرنے والوں میں سے ہو گئے نا. جب دوسرے بات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آبجیکشن لیتے طرح طرح کے، تو ایمان والے کو بھی شوق ہوتا یار سچ میں اللہ تو ہے لیکن یہ قرآن کیسا کیا معاملہ سوچتا. اسی لیے تو لوگ ایکس مسلم ہو رہے ہیں نا. اور شک کا تو آپ نے دیکھے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہے، ہماری نماز ہو، کوئی بھی معاملہ، روزے میں ہم کو شک گیا کہ نماز میری 2 ہوئی کہ 4 ہوئی، تو شک میں مت پڑھو، اس کو ریپیٹ کر لو. علماء حضرات بتاتے ہیں ورنہ شک میں مت پڑھو. جیسے لگا کہ میری 2 تو نہیں ہوئی، جان دو نا 2 ہوئی کہ 4 ڈبل پڑھ لیتا. کوئی ڈبل پڑھنے کی ضرورت نہیں، 2 ہوئی ریپیٹ کر لو، 4 پڑھ لو. اس لیے ایک بار جماعت ہم اٹینڈ کر لیے تو ڈبل سے کسی جماعت کو اٹینڈ کرتے نہیں آتا. کیوں نہیں کرتے آتا کہ تم شک میں پڑھے کہ پہلے نہیں ہوں گی تو چلو اب میں برابر اچھے رخسار کے ساتھ پڑھ لیتا. ایسا نہیں، پرفیکٹ میری بالکل قبول ہی کرا اللہ نے. بی پازیٹیو سوچنا، کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچنا کہ یہ عمل کرتا میں چاہے اللہ قبول کرے چاہے نہ کرے. میری نماز ہوئی تو ہوئی گی، نہیں تو نہیں ہوئی ہوں گی، پھر تو نہیں ہوئی ہوں گی، ایسا ہوگا. شک کے لیے منع کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ شک میں مت پڑو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک میں نہیں پڑے. لیکن ہم میں ایمان والوں میں آپ ملیں گے شک والے. جبھی تو بھگوڑے بھاگتے اسلام چھوڑ کے، کچھ ہے نا، اسلام چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں نا. کبھی محبت پیار میں لڑکیاں ایمان والی وہ محبت پیار میں ایسا پڑی کہ چھوڑ دی اسلام کو. یہ چیزیں چل رہی. یہ کیا ہے، شک والے لوگ اصل میں. اور ہم جو شک میں نہیں پڑتا مر جائیں گا لیکن بات پر قائم رہیں گا. تو یہ آیت آج ہم سے تقاضا کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت میں کوئی خیانت کی نہیں، خواب میں بھی نہیں سوچنا، لیکن ہم ایمان والے ہونے کے باوجود خیانت کر رہے ہیں، آیتوں میں خیانت کر رہے ہیں. یہ تقاضا ہمارے لیے تقاضا ہے. کہنے کا مطلب قیامت تک کے ہر انسان کے لیے یہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے، ہمارے لیے تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہم کو کہا کہ تم نے شک میں مت پڑھنا، نہ رسول کے بارے میں شک میں پڑھنا، نہ اور کسی معاملے میں، اسلام کے کوئی بھی معاملے میں. جیسا جو میسج آیا وہ قبول کرو، اس پر کر گزرو جتنی تمہاری طاقت ہے، استطاعت. پیسے نہیں ہے اب میں کیا کروں، پیسے نہیں، اس میں ارے پیسے نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا کوئی، اس میں جھلسنے کی بات نہیں. پیسے نہیں ہے تو حج کو نہیں جاتا، نہیں پیٹ کاٹ کے پیسے جمع کرتے، اس سے ادھار لے اور حج کو جاتے. میرے بڑے ارمان تھے، ارمان پہ تھوڑی حج ہوا کرتا. آپ کا فرض ہوا آپ حج کرو. آپ پیسہ نہیں ہے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ارمان زیادہ کہ ارمان پالنا نہیں. جو ہے تمہارا وہ تو کرو، غریبوں کی مدد کرو، غیر مسلم بھائی ہیں ان کی بھی مدد کرو، ان کو بھی جو بھی مجبور بے بس ہے جو کر سکتے وہ کرو نا. یہ کلیئر ہوگی نا آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 114 کا بھی ریفرنس دے دیا میں نے، شک کے میننگ بتا دیا. 252 پہ تھے ہمیں نا. اب 253 لیں گے ہم، سورہ البقرہ کی 253.
ایک ایک آیت ہم لیتے آئیں گے، بلکہ آپ لکھ کے رکھیں اس کو کہ میں کیا بات پیش کر رہا ہوں اس میں. آپ سوال بھی کر سکتے، بعد میں بھی کبھی کر سکتے. ہاں ہاں جی. عقیل بھائی آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب پلٹ کے دیکھے تو سب غائب ہے، ایسا مت ہونے دینا لیڈر کے ایسا. ہاں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تنقید کر رہا ہوں ہمارے یہاں تو ایسے. آج کبھی کبھی یہ مولانا لوگ ہاں شک کی وہ پیدا کرتے پیدا کرتے، اس لیے تو میں نے کلیئر کیا. جو میں بڑی بات تو میں برائی کر رہا ہوں، وہ غیبت نہیں ہے اس کو لاسٹ میں لیں گے. ہاں کہ اب میں آپ کو کبھی سوال اٹھانے والا ہوں، ہاں جی جی قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے یا نہیں؟ لیں گے لاسٹ میں، ہے نا. کرنا چاہیے نا تلاوت، کیوں نہیں کرنا چاہیے. مانے ہم کو ہم سوچتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ہم سوچتے ہیں کلام پاک کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ بیان سنا جائے تو وہ مانے وہاں کی بات آ گئی. میں جواب بھی دیتے چلو ساتھ میں آپ کے. ہاں وہ اب ہم کو نہیں معلوم ترجمہ. حاجی صاحب کی طرف سے سوال آیا کہ بھائی قرآن، کسی عالم صاحب نے کسی شخص نے کہا ان سے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے نہیں، تو کرنا چاہیے. بالکل جواب ایسے دینا اس کو. کوئی اگر میرے سے پوچھے آپ انسان ہے کہ نہیں، انسان ہوں میں. ارے مسلمان نہیں ہے کہ تو نے مسلمان کا پوچھا کہ میرے سے، انسان ہوں نا. مسلمان پوچھے گا تو میں بولوں گا میں مسلم ہوں کر کے. اس نے سمجھا نہیں قرآن کو تو اس کا کوئی قرآن پڑھنا کوئی مطلب نہیں نکلا. نہیں ایسا جب ہم کو ترجمہ نہیں معلوم ہے، ہم نے سمجھ، ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہم نماز کے بعد میں تھوڑا سا نہیں پڑھنا چاہیے. اور یہ بھی خیال رکھنا پڑھنا چاہیے، سمجھیے آپ. اس میں جو پڑھنے والا ہو وہ ہو جائے گا. میں نے پڑھا، میں نے سمجھا تو میں مت پڑھو. نہیں پڑھے نہیں پڑھیں گے، نہیں ٹھہر کے میں سمجھے پڑھنے کے لیے منع نہیں ہے. پڑھنے کے لیے بولا جاتا مگر ہے، اب یہ لیکن زیادہ تر کوشش یہ کرو کہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش. اب میں آپ کو میں کلیئر کر دیتا نا آپ کو. میں حدیث سے کلیئر، ابو داؤد کی حدیث ہے، سنیے غور سے. ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے. قرآن کے 4 حقوق بتائے گئے. قرآن کو پڑھنے کے بعد میں سمجھنا، اس پر غور و تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا، لوگوں تک کے، پوری انسانیت تک، خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کی بات کو پہنچانا. گئے ایک آیت بھی معلوم ہے تو وہ پڑھنے سے صرف بات، جیسا ہم نماز پڑھے تو نماز پڑھنا، کوئی یہ بولے گا کہ نماز مت پڑھو. نماز پڑھنا تو ہے ہی، لیکن پڑھنے کے ساتھ میں نماز قائم کرنا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بھائی آپ نماز قائم بھی کرو. دودھ میں پانی مت ملاؤ، ٹیلر کپڑا نہ چرائے. ایسا سمجھا کے بولنا بھائی ہمیشہ پڑھتے رہو، نمازی مت پڑھو. کلام پاک کہتے بھائی جس کو آتا ہے کلام پاک پڑھنا وہ پڑھنا چاہیے. کلام پاک کی تلاوت کرے. میری بات سمجھے نا. ایسی ہو گئی کہ کوئی وہ بندہ نماز کے لیے منع کر دے گا، نماز مت پڑھو. ارے بھائی نماز پڑھیں گے تو قائم ہوگی نا نماز. قرآن مجید ہاں اس لیے آیا جیسا پڑھنا تو کوئی مسلمان بول ہی نہیں سکتا مت پڑھو. ہاں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی یہ نہیں، یہ ایسا کوئی بول نہیں سکتا. اب خیر وہ، لیکن اس میں کیا ہے، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے مت پڑھو. مت پڑھو بولے تو کفر ہوگا، روک دے. بالکل. لیکن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں. 2 منٹ. ہاں ہاں بول. لیکن قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، یہ چیز پہلے دیکھنا چاہیے. وکیل صاحب یہ جب بولے گی تو مائک دے دیا جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک جس میں جتنی استطاعت ہے وہاں تک پہنچانا. تو قرآن مجید میں شروع میں ہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو اب ہدایت بار بار قرآن مجید میں آتا، تو قرآن مجید میں ہدایت حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہے. ایک تو اس کو ترجمے سے پڑھو، تفسیر پڑھو، تشریح پڑھو، یا آپ خود عربی کا معلومات لے کے اس کو پڑھو، جو بھی آپ کو طریقہ. ہاں اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اور وہاں بھی نہیں رکنا کہ میں نے خود پڑھ لیا. اس پہ عمل بھی ہے. تو عمل کب کرے گا آدمی؟ جب اس کو پڑھے گا، سمجھے. اپن جس چیز کو آج صحیح سمجھ رہے، کل کو وہ ہو سکتا غلط نکل گئی تو کتنا بڑا ہے. دوسرا اس کو پھر دوسروں تک پہنچاؤ. یہ قرآن مجید کے سب حق ہے. یہ صرف پڑھ لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا. نہیں مطلب نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں یہ اتنے سب کے لیے بول رہا میں، آپ کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ کلام پاک کی تلاوت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے، کرنا ہی چاہیے. نہیں وہ حضرت کون ہے، ان کو لاؤ نا. وہ جو بورڈے پڑھو مت، ان کو ان سے بحث کریں گے. سمجھ ہی نہیں رہے. اچھا نہیں، کنٹینیو کر. سمجھیے پہلے ایک چیز سمجھیے. سمجھ ہی نہیں رہے. نہیں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا نا آپ کی بات کو. میرا صرف اتنا مقصد یہ ہے پڑھنا چاہیے، کہ کلام پاک کی تلاوت کرنا کرنا چاہیے. اب اگر کوئی آدمی کو یہ کہا جائے
तुमने नमाज पढ़े, तुम्हारे पैर हिल रहे थे, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, नहीं गलत है। वो नमाज पढ़नी बंद कर दी। अरे क्या कर भाई, मेरा तो अब सवाब ही नहीं मिलेगा तो क्या कर? अरे पढ़ेंगे तो समझेगा ना। देखिए ये भला इसमें से कोई है क्या ऐसा बोलने वाला कुरान मजीद नहीं पढ़ना अपने आप चाहिए? कोई नहीं है ऐसा। बताइए, कोई है तो बताइए, कोई एक शख्स बताइए जो ये बोलता। वही बात आ रही हमारे ये नहीं, ये जो बयान के हिसाब से। हाँ भाई, बेसिक चीज ये है, कोई बोल ही नहीं रहा तो फिर उसमें जा रहा काहे को? फिर उसमें वो इस तरह से होता है कि जैसे आप समझे नहीं कुरान को तो कुरान पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। तर्जुमे के बाद इम्पोर्टेंस बता रहे हो, तो तर्जुमे का इम्पोर्टेंस बताने के लिए, समझने का इम्पोर्टेंस बताने के लिए वो ये बोलते हैं कि ऐसा सरासरी पढ़ लेना गलत है, यानी कोई काम का नहीं है, ऐसी बात नहीं, नहीं, ऐसा हिदायत जो के काम लिए का नहीं है। हिदायत हासिल करना है तो आप समझ। अरे कोई काम का नहीं है ऐसा नहीं बोलना भाई। ये तिलावत में एक लफ्ज में आदमी सवाब नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता मत पढ़ो, हाँ कोई नहीं बोलता मेरे सामने। तिलावत करते थे तो क्या देखिए समझने, एक्चुअली क्या है, पहले अपना ये सिस्टम चलता था, उलमा तक के अपन ने रखा था, कुरान शरीफ का पढ़ना समझना होता, और अपन घर में तालीम भी ऐसी देते थे बच्चों को भी, कुरान शरीफ पढ़ लिया, उसने साथ साथ गाँव में कुरान शरीफ पढ़ लिया हो गया, उसके बाद उसको अपन ना फिक्र करते थे, ना उसके ऊपर अपन गौर फिक्र करते थे, ना फिर अपन समझने की कोशिश करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। एक बात से समझ लिया आप, कुल मिला के मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई आयत पेश करे, नहीं है कोई माबूद, बेटा देखो बोला बंद हो गया, चलने दो, ऐसे चलते हैं। हाँ ठीक, हाँ नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, आयत है ये। तब कोई बोले नहीं है कोई माबूद, नहीं है करके माबूद यानी अल्लाह है ही नहीं, मतलब वहीं रोक देता कि हमको, यानी पहले अल्लाह ने स्लेट साफ करा कि जितने तुम्हारे माबूद है ना उसको पहले मिटा दो। अब फिर इंसान सोचता है कि कोई माबूद नहीं है, सोचता इंसान फितरी है, कोई तो जो निजाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है चलाने वाला मगर अल्लाह। वो अल्लाह है, उसके कई नाम है, उलमा बताते 99 नाम है। 99 नामों मत बानो, कुरान में आता सारे अच्छे नाम अल्लाह के, 99 नाम नहीं बताया गया। ये उलमाओं की अक्सरियत ने कुछ चीजें ऐसे हमको पेश कर दिए, अल्लाह के 99 नाम है। किसी ने 100 नाम अच्छा बताया तो नहीं, वो अल्लाह का नाम नहीं होगा क्या? सारे अच्छे नाम अल्लाह के, बस ये चीजों को समझना पड़ेगा। कुरान की आयत दे दूंगा आपको मैं, 99 वगैरह का फिगर नहीं उसमें आयत में। ठीक है आगे बढ़ते। 253 सूरह अल बकरा की आयत नंबर 253, देखिए बड़ी खास आयत है ये। 253 ये रसूल फजीलत दी हमने इनकी बास को बास पर, इनमें से ये रसूल फजीलत दी हमने इनके बास को बास पर, इनमें से बाज है, बाज वो है जिनसे कलाम किया अल्लाह ने और इसने बुलंद किया इनके बास को दर्जात में, और दी हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह निशानियां और कुव्वत दी हमने इसे साथ रूल कुद्दुस के, और अगर चाहता अल्लाह ना बाहम लड़ते वो जो थे इनके बाद इसके जो थे इनके बाद इसके जो आ गए इनके पास वाज़ेह निशानियां, लेकिन इन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से कोई है जो ईमान लाया और उनमें से कोई है जिसने कुफ्र किया, और अगर चाहता अल्लाह ना वो बाहम लड़ते, और लेकिन अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ये सारे जो रसूल है ना, तो सब ने एक ही पैगाम लाए, लेकिन हमने बास को बास पर फजीलत दी। अल्लाह फरमा रहा ये चीज़ आपको सूरह बनी इसराइल में भी मिलेगा, ये फिर आपको सूरह अल इमरान में भी आयत नंबर 84 पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए, उसमें भी ये चीज़ मिलेंगी। फिर सूरह निसा में जो है तो ये चीज़ मतलब सूरह निसा में जो मिलेगा आपको, और सूरह अल इमरान में जो मिलेगा, इसमें अल्लाह ने क्या नोटिफाइड किया वो समझिए आप। अब हम देखते सूरह अल इमरान आयत नंबर 84। देखिए हाँ, कह दीजिए ईमान लाए हम अल्लाह पर जो नाजिल किया गया हम पर, और जो नाजिल किया गया इब्राहिम सलाम पर और इस्माइल अस्सलाम पर, इसहाक अलैहिस्सलाम पर, याकूब अलैहिस्सलाम पर और औलाद याकूब पर, और जो दिए गए मूसा और ईसा और तमाम अंबिया इनके रब की तरफ से, नहीं हम फर्क करते दरमियान किसी एक के इनमें से, और हम इसी के फर्माबरदार हैं। वहां पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, बड़े पॉइंट की बात है। देखो यहाँ कंफ्यूज करते हमको और हम हो जाते। वहां क्या फरमा रहा है कि हमने बास को बास पर फजीलत दी। यहाँ क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, हम नहीं करते मतलब हमारे लिए कि हम
نبیوں میں فرق نہیں کرتے، ہم نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے. ہم کو انسٹرکشن دیا، میرے کو، آپ کو، ہم سب کو، ہر ایمان والے کو، لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وہ اللہ کا سبجیکٹ ہے. جیسا ہم بولتے ہیں نا، وہ میرا سبجیکٹ ہے. ماسٹر کے سبجیکٹ میں، حاکم کے سبجیکٹ میں اپن نے گھسنا نہیں. حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے سبجیکٹ میں گھسنے کی ضرورت نہیں. اس نے دیا، کس کو فضیلت دیا، ہم رک جائیں گے. ہم کو نبی میں فرق نہیں سمجھنے کا ہے، لیکن ہم کو بتایا جاتا فرق کا معاملہ. پھر یہ چیز جو آئی تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 30 لکھیے آپ، 9 کی 30. یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، باقاعدہ بیٹا آیا اس میں. اب وہاں پر ہم بیٹے کو کیا سمجھتے کہ جیسا اولاد نہیں، بیٹا. یہ بڑے خاص آیت ہے، خیال رکھنا آپ نے اس کو، کہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نبی کو اپنے. یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. بیٹے کے معنی ہوتے چہیتا. اصل میں اولاد اور چہیتے میں فرق ہے. میرا لڑکا جو رہے گا، میری اولاد میرے نطفے کا رہے گا، وہ میرا بیٹا بھی ہے، میری اولاد بھی ہے. لیکن آپ کی اولاد نہیں کسی کی. اپن بولتے بیٹا پانی لا، بیٹا. آپ کے بیٹے کو میں بولوں گا بیٹا ہے چہیتا، میرا پیارا، لیکن وہ نطفے کا نہیں. یہ اصل میں کیا بولتے تھے یہودی؟ ان میں شرک کرنے والے بھی تھے، کچھ اولاد بھی بتاتے تھے تو وہ شرک ہے. لیکن یہ کیا بولتے تھے؟ نہیں، ہمارا جو نبی ہے وہ اللہ کا چہیتا ہے. یہ بولتے تھے عیسائی کہ ہمارا نبی عیسیٰ السلام چہیتا ہے. تو یعنی یہ فرق کرنا ہو گیا نا. اللہ نے منع کیا کہ فرق مت کرو. اللہ نے بعض کو فضیلت دی، کس کو کس سے دی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسا ایک چیز سے سمجھیے آپ، بالکل ٹوٹل بات ہے کہ ایک اگر حمال بھی ہے، کوئی مزدور بھی ہے، اور کوئی منسٹر کا، کوئی بڑا مالدار کے بیٹے، چاروں کے باپ ڈوب رہے کہیں پر، تو اگر حمال بھی ہے تو اپنے باپ کو بچائیں گا کہ دوسرے کے باپ کو بچائیں گا؟ وہ ارے اپنے باپ کو بچائیں گا نا. یہ سوچیں گا کہ بھائی کہ نہیں، یہ میرا باپ تو حمال ہے، تو میں یہ جو بڑا سائنٹسٹ ہے اس کے فلانے کے باپ کو بچا لیتا ہوں، اپنے باپ کو بچائیں گا. اس لیے ہر وقت کی امتوں نے اپنے نبی کو چاہے. ہم کو بھی ہمارے نبی پیارے ہیں، ہمارے جان سے پیارے ہیں، ہمارے ماں باپ کی بھی جان سے پیارے ہیں. ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرے کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ان سے زیادہ محبت کرے. کہ اگر کشتی میں آپ سوچے کہ ہمارے ماں باپ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے کبھی، تو ہمارے ماں باپ کو ڈوبنے دیں گے؟ ہم کسی ایک کو بچانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، یہ ہمارا ایسا ایمان ہونے کو ہونا. لیکن نبیوں میں کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں. کمپیئر سمجھتے نا، اس کو زیادہ ہے، اس کو کبھی نمبر دینے کا، ہم کو اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کا سبجیکٹ ہے. کس کو کیا، وہ ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں. وہ چیز کے لیے اللہ نے منع کیا، اور وہی کیا جاتا. ہر وہ بھی بولتے تھے ہمارا نبی سپیریئر ہے، اور ہم میں بھی وہ کیٹانو گھسا دی علماء کی اکثریت میں. سارے نبیوں سے بہتر بولنے کا حق نہیں ہے. ہمارے نبی ہم کو تو محبت ہے، لیکن ہم دوسرے سے نبی سے کمپیئر نہیں کریں گے، منع کیا گیا اس میں. اب سورہ نساء کی آیت نمبر 152 نکالیے آپ، اس میں بھی یہ چیز ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 152، یہ لکھتے جائیے آپ کی بڑی کام کی بات ہے. آیت نمبر 152، اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہیں انہوں نے تفریق کی، یعنی فرق کیا درمیان کسی ایک کے، ان میں سے یہی لوگ ہیں عنقریب وہ دے گا انہیں اجر ان کے، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. دیکھیے وہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، سارے رسولوں پر ایمان، ساری کتابوں پر ایمان، نہیں انہوں نے فرق کیا درمیان کسی ایک کے، سب نے ایک میسج لایا. کسی کے درمیان فرق کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کو ہمارے نبی پیارے، ان کو بھی پہلے ان کو اپنے نبی پیارے تھے، لیکن ان سے ہمارے بہتر ہے یا ہم سے وہ بہتر ہے، کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. یہ چیز کے لیے اللہ نے منع کیا. وہ چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا قرآن کے آیت کے ساتھ میں وتھ ریفرنسز. اب اس کے بعد میں پھر آیت نمبر سورہ البقرہ کی 285، یہ اپنی 253 چل رہی، لیکن 253 کی بعد 285 میں بھی یہ چیز آئی. یعنی میں ایک ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب ہماری چل رہی 253، لیکن 285 میں بھی یہ بات آئی. سورہ البقرہ کی 285 285 دیکھیے، ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا طرف اس کے رب کی طرف سے، اور سارے مومن ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے، اس کے رسولوں میں سے. اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے.
تیری مغفرت، اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے۔ یہاں بھی وہ چیز آ گئی، رسول میں فرق کرنے کا اللہ نے منع کیا۔ فرق نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب سے محبت کا تقاضا جو ہم کم کر دیں، ایک ڈگری بھی کم نہیں کر سکتے ہم ہمارے ماں باپ سے زیادہ۔ میں تو بولتا ماں باپ ساری دنیا قربان، پوری کائنات قربان ہمارے نبی پر۔ اس کی کیا اوقات ہے کہ ہمارے نبی کو کوئی برابری کر سکے، لیکن ہم نبیوں کے ساتھ میں کمپیئر وغیرہ نہیں کریں گے۔ سیدھی سیدھی بات، میرے کو میرے ابا پیارے ہیں، تمہارے ابا سے میرے کو مطلب نہیں ہے حاجی صاحب۔ تم کو تمہارے ابا پیارے ہوں گے، میرے ابا ہمال ہے، میرے کو پیارے ہیں میرے ابا ہمال۔ تمہارے ابا سائنٹسٹ ہوں گے، میرے کو کیا مطلب ہوں گے سائنٹسٹ، جب چاروں کے ابا ڈوبیں گے تو میرے ابا کو بچاؤں گا میں ہمال۔ ایک انسان کا ایسا ہونا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 254، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 لیں گے۔ لیٹ ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو کھول کھول کے بیان کر رہا ایک ایک چیز۔ لیکن یہ اپن جو اس میں ایک ایک بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اس میں اپنا وقت ضائع ہو رہا اپنا۔ اگر یہ چیز تو آگے تو قرآن شریف میں اپنا وہ چلتا چلے گا سلسلہ، یہ چیز بعد میں آئیں گی۔ صرف اپن زبانی طور پہ بیان کر دیا بس، اتنا بول کے پورا اس کا تفصیل بتانا اہم ہے۔ کیا میں چاہ رہا تسلسل بھی ٹوٹتا ہے۔ اس کی میں کیا چاہ رہا ہے کہ ایک ایک آیت کے اندر آپ کو ریفرنسز دے دے کہ میں نے وہ چیز ریفرنس دے دو نا، ہے نا۔ ہاں لیکن ریفرنس کے ساتھ میں پورا اس آیت کو پورا وہ آیت، ہاں وہ آیت نہیں تھا، میں ریفرنس دے دوں گا لیکن کہ بھیا آیت آپ دیکھ لو گھر پہ آ کے، میں اس آیت میں وہ چیز ہے کہ ٹھیک ہے، ہاں چلیں گا نا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم ہاں آج کے پورے ایک گھنٹے میں پورے دو آیتیں پوری نہیں ہو پاتی۔ نہیں نا، وہی نا، اپن نے 8 کا سلسلہ چالو، 8 کا سلسلہ دیکھا برابر 254۔ ابھی سیریل نہیں ہے ماں، ریفرنس دیتے آؤں گا میں۔ 254 ہاں، اب کنٹینیوٹی میں آ گئے ماں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 254، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہیں کوئی خرید و فروخت اس میں، اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کیا پیش کیا، یہ بھی بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا اللہ نے تمہیں، اللہ نے جو بھی رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب ایک چور چوری کرتا، آپ نے دیکھے ہوں گے جنرلی جیب کاٹتے وہ سندلوں میں اور بولتے اچھی بھرن ملی، کچھ پیسہ وہ وہاں دیتے بابا کی درگاہ پر، وہ جیب کاٹ، اب باقی پاس میں رکھ لیتے۔ ارے وہ روزی حرام تھی تیری، حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف کی دی ہوئی رہی تھی، لیکن وہ ایتھینٹک روزی نہیں ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو جائز ذرائع سے سورسز سے تم کماتے ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جیسا بغداد کا چور لوگوں کو لوٹتا تھا اور غریبوں میں مال بانٹتا تھا، تو وہ ایتھینٹک نہیں ہوں گا۔ بغداد کا چور تم نے لوٹا کیوں؟ تو محنت سے کما پھر لوگوں کو بانٹ، کوئی زکوٰۃ دے نہ دے وہ الگ بات ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، جو جائز رزق ہے تم کما رہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو جائز میں تھے تو 5 روپے خرچ نہیں ہوتے، اور کسی کا چوری کا مال کا آ گیا 500 تو 500 میں کہ چلو بھائی عذاب نہ ہو کر کے تو 300 بانٹ دو، 200 کی استعمال کریں گے، ایسے چلتے سو ایسے لوگ چلتے۔ تو اس کے لیے اللہ منع کر رہا ہے کہ جو اللہ نے دیا نا، جس کو اپروو کیا اللہ نے، اس میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے اتنا مت خرچ کرو کہ جائز ہے۔ آپ کے پاس میں 5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ میں کہ 4 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، میانہ روی کے ساتھ 50% خرچ کرتے آتا، اب بعد میں پھر محتاج ہو کے رہ جا رہے۔ تو ویسا نہیں، میانہ روی کے ساتھ میں خرچ کرو، اگر جائز بھی ہے آپ کا تو اس کو 50% ہی خرچ کرو آپ۔ زکوٰۃ جو 2.5% ہے وہ تو جائیں گی، اس کے علاوہ جو خرچ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ محتاج ہو کے رہ جاؤ۔ قرآن میں آیت ہے نہ اتنے سخی بن جاؤ کہ تمہاری اولاد محتاج ہو کے رہ جائے، کوئی وراثت میں باقی نہ رہے، بہت پیسہ تھا، اور نہ ایسے کنجوس بن جاؤ بخیل کے گردن کو ہاتھ بھیج لو، کچھ ہی نہیں دے رہے کسی کو۔ میانہ روی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اللہ نے دیا، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، نہ کوئی خرید و فروخت اس میں، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش۔ روز آخرت وہ دن آنے کے پہلے کہ جب کوئی دوستی کام نہیں دیں گے، خرید و فروخت بھی نہیں چلیں گی، تو وہاں پر کیا مال کی خرید و فروخت چلیں گی کیا؟ وہاں پر قرآن کی آیت ہے کہ وہاں اعمال کی بھی تجارت نہیں ہوگی، اعمال کی سوداگری نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ میں آپ کو آیت سورہ زمر 39 کی 19، سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی 19 دیکھ لینا آپ نے۔ پھر وہاں پر کسی طرح کی کوئی خرید و فروخت، جیسا ایک حدیث آتی ہے، حدیث میں باقاعدہ مینشن ہے
کہ بھائی بندوں سے بندوں کے جو حق رہیں گے تو کسی نے کچھ کیا کسی کے ساتھ میں تو اس کی جو نیکی ہے اس کو مل جائیں گی دوسرے کو، پھر اور کسی سے کرتا ایسا کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جس کی اس کے ساتھ میں یہ کیا وہ اس نے نیکی لے لیا، اس کے ساتھ کیا اس نے نیکی لے لیا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، حالانکہ پہلے بہت سارا تھا اس کے پاس نیکیاں، پھر بھی اس کے جو رہیں گے جس کے ساتھ غلط سلوک کیا وہ آئیں گے، بھائی میرا بھی حق حاصل ہے دو، تو پھر اس کے جو آئیں گے تو اس کے بعد اعمال اس کے متھے مار دیے جائیں گے. یہ حدیث ہے، مستند حدیث ہے یہ، کہ عمل کی جیسے تجارت ہوں گی وہاں پر، قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ وہاں عمل کی تجارت نہیں ہوگی. سورہ زمر میں سورہ ال عمران کی 3 کی 128 دیکھ لینا آپ نے، وہاں بھی نہیں ہے عمل کی تجارت، اور نہ کوئی خرید و فروخت دوں گی، وہاں عمل کی خرید و فروخت نہیں چلیں گی. پیسہ تو چلنا نہیں ہے، لیکن یہ عمل کے لیے اس کے عمل اس کے ساتھ، یعنی فرشتہ روح، یعنی سوچنے کا مقام ہے. فرشتے نے ایک کی روح نکالا سلام کر کے روح نکالے. غور سے سننا ساجد بھائی، حدیث تکراری. ہاں ہاں، آیت نمبر کون سی؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 19، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 128. تو وہاں ایک تو خرید و فروخت نہیں چلے گی، ہاں، اور کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی. وہاں پر منع کیا جا رہا ہے یہاں پر 254 میں کہ وہ دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی وہاں پر، عمل کی تجارت نہیں چلیں گی، حدیث آیت سے ٹکرا رہی، اور نہ کوئی دوستی. وہ بھی آتا ہم کو دوستی کہ بھائی آپ نے سنی ہوں گے واقعہ، وہ اس کی وہ ایک نیکی کم رہتی، اپنے نیکی کچھ کم رہتی، دوست کے پاس جاتا ہے ایک نیکی ملیں گی تو جنت میں چلے جائیں گا. تو ماں کے پاس جا رہا کوئی ایک نیکی تیار دینے کو تیار نہیں، بہن کے پاس جا رہا سب کے پاس جاتا کوئی نہیں دیتا، دوست کے پاس جاتا ہے بھائی ایک نیکی دینا، دوست بولتا نہیں بھی تو میں دوزخ میں ہوں، ایک ہی نیکی ملی، بس ایک ہی نیکی میری کاؤنٹ ہوئی، تو تو چلے جا جنت میں. تو وہ اس کو اپنی ایک نیکی دے دیتا اس کو دوست کو. اللہ کو وہ ادا وہاں پر اتنی بھاتی کہ اس کو ایک نیکی لے کے اس کا وہ دوست بھی جنت میں، اور جس نے نیکی دیا وہ بھی جنت میں. یہ ایسا کیوں ہوگا؟ وہاں پر عمل کی تجارت ہے، نیکی اس کو چلے جائیں گے، جس کو ایک نیکی ملی وہ چلے جائیں گا، ایک اور سے آ گیا. یہ سب قرآن کی آیت سے ٹکرانے والی. تو وہاں کوئی دوستی کام میں نہیں آنے والی، نہیں آئیں گی، وہ کچھ کام میں نہیں آئیں گی. یہ سارے بوگز آئٹم جو ہم کو ڈال کے رکھے، چاکلیٹ دے کے رکھے، اور نہ کوئی سفارش، جو کافر ہے وہی ظالم ہے. کسی طرح کی کسی کی بھی سفارش کام میں نہیں آئیں گی. اب وہ بھی سمجھنا پڑے گا، یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ آیتیں کیا ہے، آ رہا ہے وہ بھی لے رہے نا، وہ بھی لیں گے. لیکن ہم کو بتایا جاتا، اب سوچنے کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. مستند حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک آیت کے دوسری آیت سے ٹکرائیں گی، کیونکہ آیت نمبر 255 کی طرف آئیں گے ابھی ہم. غور سے سننا وہاں یہاں پر کیا آیا کہ کسی کی کوئی سفارش کام نہیں دیں گی، کسی کی کوئی سفارش نہیں آئیں گی، کسی کا کچھ نام ہی نہیں آیا. اب 255 میں دیکھیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی برحق، 255 لے رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ برحق، وہی جو زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے، نہیں پکڑتی اسے کوئی اونگ اور نہ نیند. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کے اذن کے. وہ جانتا ہے جو کچھ درمیان ہے ان کے ہاتھوں کے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جو وہ چاہے. گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے حفاظت ان دونوں کی، اور وہ بلند تر ہے بہت بڑا. آیت نمبر 255. وہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلیں گی. یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جیسا اس میں آیا معاملہ کہ وہ زندہ جاوید ہے. اللہ سورہ اپنے اس میں قل اللہ کا جو سورہ اس میں ہے کہ اللہ زندہ جاوید، یہاں پر بھی آیا. یہاں تک کہ اللہ کو نیند تو بہت دور کی بات رہی، اونگ بھی نہیں آتی، جھپک بھی نہیں آتی، وہ بھی کلیئر ہوا، نہیں پکڑتی اس کو، یعنی اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی نہ نیند بھی نہیں، اتنا جاگروت ہے. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب بنایا ہوا، کس کے لیے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے. آسمانوں میں جو ہم کو معلوم بھی نہیں جو دکھتا وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، زمین کے اندر جو خزانے ہیں ساری معدنیات وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی. کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس؟ کون ہے جو سفارش کرے؟ یہاں پر آیا کوئی سفارش کرے گا وہاں پر، پھر بتایا مگر اس کے اذن سے، یعنی اس کی اجازت سے. اللہ جس کو اجازت دیں گا وہ سفارش کرے گا. یہاں پر پہلے کیا ہے، کوئی نہیں کرے گا. یہاں پر آیا کہ اللہ جس کو اجازت دیں گا وہ کریں گا. اب اس کے وہ جانتا جو درمیان ہے ان کے ہاتھوں کے، اب وہ اللہ جانتا کہ انہوں نے جو کچھ کرے تو اللہ تو جانتا ہی، لیکن پھر بھی اللہ سفارش کی اجازت دیں گا، بھائی سفارش کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ
قرآن میں کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہیں بھی نہیں ملیں گا آپ کو قرآن، پوری ناٹ اے سنگل آیت ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. لیکن سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا آیت نمبر 79 میں، غالباً 79 میں جو تہجد ہے، تو ہم نے یہ تہجد کی زائد نماز جو آپ پر فرض کی تاکہ ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں. تو وہاں سے جوڑے جاتا ہے کہ مقام محمود جو رہیں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام ہے کہ جو اپنی امت کی سفارش کریں گے. پھر ایک طویل حدیث ہے، باقاعدہ آپ نے سنے ہوں گے کہ سب انبیاء اکرام کے پاس جائیں گی ساری امتیں کہ بھائی ہماری سفارش کر دو، تو سب ان کو بتایا کہ میرے سے فلانی غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک کو مار دیا تھا، فلانا ایسا سا، وہ بالکل کسی کی ہمت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس میں جائیں گے، ایسا طویل سجدہ کریں گے کہ ایسا کبھی نے کیا نہ کوئی کر سکتا ایسا، اور پھر بعد میں سفارش کریں گے امت کی. اس طرح سے آتی اور بھی حدیثیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی سفارش کریں گے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیکن حدیث میں آتا ہے ایسا معاملہ. اب یہاں پر سوچنے کا معاملہ ہے کہ پھر سفارش ہوں گی. اب دوسری طرف جب یہ حدیث آتی، ایسی حدیثیں ہے، پھر یہ حدیثیں بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم بھی ہے وہ کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو انتقال ہوا تو ایک صحابی کہہ رہا ہے قبر سے کہ آج تیرے کو معلوم ہے تیرے آگوش میں کون آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر تیرے آگوش میں آ رہی ہے. تو قبر جواب دے رہی جو حدیث میں ہے کہ میں حسب و نسب نہیں دیکھتی، میرے پاس تو عمل دیکھے جاتے بس. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹیا کے لیے یہ معاملہ. پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہا ہے فاطمہ سے کہ میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا روز آخرت میں اپنی بیٹی کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ نعوذ باللہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کوئی گناہ کی تھی کہ ایسا؟ تو بولے تھے کہ ارے کیسا کر رہی تو میں تیرے کام نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. ایک وارننگ تھی کہ میری بیٹی کے بعد میں بھی تو نے کوشش بھی نہیں کرنا کچھ گناہ کرنے کی معمولی بھی، کہ یہ سوچ لیں گی تو کہ میرا باپ جو ہے میرے والد محترم نبی ہے، میری سفارش کر لیں گے، میں نہیں کام میں آنے والا تیرے بیٹی کے لیے معاملہ. پھر سبھی کو میسج سب کو میسج آج ہمارے لیے میسج کہ ہمارے کیا کام میں آ جائیں گے آپ اسم نہیں. پھر ایک صحابی جنگ کا واقعہ صحابی کا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کیا کہ ایک جو تھا جنگ کے میدان میں کو پکڑے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، تو اس نے اس وقت میں ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. تو ان کو ایسا لگا کہ کلمہ پڑھ لیا اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا اس نے، تو اس کی گردن کاٹ دی انہوں نے. اب کاٹ تو دیے لیکن شک میں پڑ گئے، سوچ رہے کہ میرے سے غلط ہو گیا کہ صحیح ہوا. آپ سسم سے پوچھے کہ ایسا ایسا ہو گیا، میں نے وہ بیٹھ گیا تھا اس نے کلمہ کرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان سے اے اسامہ تیرا کیا ہوگا، وہ حدیث میں الفاظ ہے اے اسامہ تیرا کیا ہوگا، دو بار دہرا کے بولا روز آخرت میں تیرا کیا ہوگا، میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا وہاں پر. کیوں کہا کہ اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ کیا تو نے اس کے دل میں گھس کے دیکھ لیا تھا، تو نے دل میں گھس کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ایمان نہیں لایا، زبان سے کہا تھا تو مان لینا تھا، چھوڑ دینا تھا اس کو. تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ بیجا گمان مت کرو، بعض گمان گناہ میں شامل ہے. کوئی معافی مانگتا نا تو سمجھ لو کہ اس نے معافی مانگ لیا، نہیں اس کے دل میں نہیں ہے معافی مانگنا، دل سے مانگنے دل سے تھوڑی مانگ رہا، تم نے دل میں گھس کے دیکھ لیا اس کے. تو وہ چیز آتی کہ صحابی کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں میں کر دوں گا تیری، وہاں نہیں آ رہا، ہمارے لیے سارے دروازے کھول کے رکھے. تو پھر ایک طرف یہ کہ کوئی سفارش نہیں کرے گا، دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو اذن دیں گا، جس کی اجازت دیں گا. تو وہ بات کہاں تک کے جاتی پھر کہ اجازت کس کو دیں گا؟ اللہ. کسی کا نام تو دیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں دیا، ہم امید کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اب تھوڑا یہ بھی سمجھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مطلب یہ ہے نہیں کوئی کیس ڈیل نہیں کرے اور ہماری کیسی سفارش کریں گے. ہاں ایک چیز ہے کہ پھر سفارش کا فارمولہ کہاں جاتا، تو میں نے اس پر غور کیا جناب کہ جو بھی حاکم رہیں گا اس کے سامنے جو چیز ہوں گی حاکم کے یا کوئی نبی بھی اس کے سامنے کوئی ہوا اور اس نے جو فیصلہ کرا تو اس کے تحت وہاں معافی، کسی نے زنا کرا، اب حاکم نے سزا دے دی ہے زینے کی اس کو یہاں پر، اب وہاں پر وہ کیس جائیں گی تو بھائی اس نے تو زنا کرا تھا، کیونکہ جب اس نے زنا کرا سوچو خیال کرو آپ کے زنا کیے ایک نے 10 سال ہو گئے، ہم بھی مر گئے، ہم تو اس کو آروپی سمجھیں گے نا کہ زنا کری بھی کیس، اور وہاں ہم کو دکھے گا جنت میں، وہ ایسا ہو سکتا ہے دکھیں گے نا وہاں جنت میں کیسا، کیونکہ بعد میں معافی مانگا، اس کو احساس ہوا، ہم 40 سال میں چلے گئے، اس کو عمر کے 75 سال میں احساس ہوا، اس نے سزا بھگتا، یہاں پر اسلامی حکومت میں تھا تو سزا بھگت لیا، اس نے سنسار کر کے مار ڈالے اس کو، تو وہاں جنت میں دکھے گا کہ نہیں دکھے گا، وہ ہم کو لگے گا یہ کیسا جنت میں آ گیا. تو وہ اصل میں وہ جو حاکم ہے اس کی سفارش چلیں گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ وہ سمجھو، آپ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور کہنے لگی
کہ میں نے زنا کی تو میرے کو آپ سزا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہاں میں نے زنا کی اور میرے پیٹ میں اس کا بچہ بھی ہے زنے سے جو پیدا ہونے والا ہے. اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے اس کو کہ ایسا کر تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا جب آنا. حدیث معلوم ہے آپ کو, حدیث نمبر بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے, میں دے دیا ان کو جیسا آپ کو نمبر. تو جب وہ بچہ پیدا ہوگا جب آنا, بچہ پیدا ہو گیا پھر اور آئی معافی مانگنے کو, مجھے معاف کو سزا دو, جو بھی سزا ہے لیگل میرے کو دو. اس کو تو معلوم تھا کیا سزا ہے زنے کی, سنسار کر دو. قرآن میں جو ہے نا زنے کی سزا 100 کوڑلی ہے اور سنسار کرنا نہیں ہے پتھر مار کے. لیکن پتھر مارنا بھی قرآن سے پروف ہوتا. اگر کنوارے نہیں کیا, دیکھو ایک ایک چیز میں بتا رہا, آپ یہ خیال رکھنا, آپ نے کنوارے نہیں کیا, اس کے پاس میں کوئی پروجن نہیں تھی سیکس کی, کنوارا تھا کر لیا اس نے تو اس کو 100 کوڑ لیا. لیکن جس کے پاس بیوی موجود ہے, ایک نہیں دو نہیں 4 تک کے کر سکتے ہم, وہ موجود, اس کے بعد میں بھی زنا کرتا وہ, تو پھر اس نے کیا کیا فساد. اب فساد سے بہتر قتل ہے, وہ وہاں جڑتا ہے. اس لیے سنسار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, شادی شدہ کو سنسار کرتے تھے جو قرآن کی آیت سے جڑتی. کبھی کوئی غیر مسلم سوال کرانا کیا قرآن میں تو ہے نہیں, قرآن میں تو وہ ہے کہ بس 100 کوڑے مار کے چھوڑ دو. یہ سنسار کا فساد کرا اس نے, بیوی گھر میں موجود ہے, زنا کیسا کیا اس نے. تو یہ چیز وہ آئی. تو بعد میں پھر اور بلائے, بچہ پیدا ہو گیا, بولے اب تو سزا تو نہیں, جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا جب آنا. پھر دودھ چھوڑ دیا جب آئی, نہیں بولے روٹی کھانا شروع کر دے گا جب آنا. روٹی کھانا شروع کیا جب آئی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرکار اس کو سزا دیے, سنسار کرنے لگا. جب اس کو سنسار کرے تو سب کھڑے, سنسار ہے نا پتھروں سے مارنا, تو سب کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ رہے ہیں سامنے. اس میں غالباً نام بھول رہا میں, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو اس کے خون کے چھٹے ان کے شرٹ پہ گرے, تو انہوں نے حقارت سے دیکھے, یعنی یہ زانی کے خون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارے نہیں یہ کوئی غلط خون نہیں, یہ تو بڑا مبارک خون ہے. بولے مبارک خون ہے, اس نے ایسی توبہ کی. بولے یہ سارا واقعہ بتایا ان کو کہ ایسی توبہ, اللہ نے بہت توبہ قبول کیا. تو انسان جو توبہ کرتا نا, اس کا ایک انداز جو رہتا, تو وہ خاتون وہاں بھی جنت میں دکھیں گی وہ حدیث کے حساب سے. اس کے جو پریزنٹ کے وقت میں لوگ سمجھ رہے ہوں گے اس کو کہ وہ دوزہ کی ہے, لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی تو اس کو سزا دیے نا. تو یہ اصل میں جو ہے نا سفارش, تو جو حاکم اور جو نبی وہ سامنے کی جو کیس ڈیل کرے گا تو وہ اصل میں سفارش کریں گے. کیونکہ دوسری ہے کہ جو ہے نا وہ آیت, اب وہ بھی موجود ہے آیت کے, آپ دیکھیں گے سورہ زخرف کی آیت نمبر 86, زخرف کی 43 کی 86, سورہ طٰہٰ کی 20 کی 109. زخرف کی خاصی آیت ہے کہ سفارش کس کی, کہ موقع واردات پہ وہ جو تھا اس کو معلوم تھا, تو مطلب جو حاکم تھا اس نے پوری کیس ڈیل کرا, اس کو معلوم تھا, گواہ ہوئی, تو اس بنیاد پر جو موقع واردات پہ ہونا ضروری ہے. آج کوئی اگر معاملہ ہو رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم یا کسی کو نہیں معلوم, تو کیسا کیا سفارش کریں گے. تو جو ان کے سامنے ہوا اس کی سفارش کریں گے. اور پھر سفارش آج کے لوگوں کی ایسی کریں گے کہ قرآن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پیش کر دیے اور اس کے مطابق کوئی زندگی بسر کریں گا, تو ہاں قرآن میں ایسا تھا نا, میں نے جو پیش کرا تھا اس کے مطابق زندگی بسر کرا اس نے, اس کے مطابق اس نے فلاں حاکم نے سزا دیا اس کو. وہ ہے نا کہ جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے گا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سفارش کریں گے نا اس کی, ایز پر اللہ تیری آیتوں کے مطابق یہ چلا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ہم جب چلیں گے تو برابر پتہ چلیں گا. جیسا ایک ماسٹر کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جو سمجھایا ویسی آنسر دیا اس نے, تو جبکہ میں اس کے پاس میں نہیں تھا, لیکن اس نے آنسر ویسی پیپر میں ویسی لکھا آنسر. ارے ماسٹر پڑھاتا, جب ہم پیپر دیتے تو کیا جو پڑھاتا وہ ہوتا کیا وہاں پر, وہ نہیں رہتا پریزنٹ, لیکن اس کا جوابات برابر اس کو معلوم رہتا. پیپر بھی ہاتھ میں آیا, یار ویسے جیسا پڑھایا ویسی جواب دیے. تو اصل میں یہ ہے کہ سفارش جو ان کی سفارش کرنا, تو یہ کیس میں ایسا میں سمجھا, ضروری نہیں کہ میں جو سمجھا آپ بھی ویسا سمجھو, لیکن علماء کی اکثریت کیسے نکل گئی, کیسی کہ پوری امت کی سفارش کر لیں گے, پھر اس پر بھی دل نہیں مارنا. ایسا معاملہ ہے سفارش کا کہ ایک حافظ 300 لوگوں کو سفارش کریں گا, ہے کیا نہیں بھائی, ہے. ایک عالم 300, کچھ تو بتاتے حدیث میں یہ ہے کہ 7 پیڑھی جنت میں ڈالیں گا. پھر ایک عالم 7 پیڑھی 300 لوگوں کی سفارش کریں گا. پھر معصوم بچہ کسی کا مر گیا, بچہ تو جنت ہی ہوتا, تو اللہ اس کو جنت میں ڈالیں گا, تو بولیں گا میں نہیں جاتا, پہلے میرے ماں باپ کو ڈال جنت میں. ان کی سفارش کریں گا, پھر اللہ نعوذ باللہ تھک جائیں گا کہ وہ بچے کیسا نہیں, تیرے ماں باپ نے کچھ بھی کرے چل یہ جنت میں. ایسا ہو سکتا ہے, ایک عالم بنایا تھا, میں کچھ بھی کرتا, پھر الٹا سیدھا میرا بچہ عالم بن گیا تو میرا کام جم جائے گا, ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن بتایا جاتا ہے کہ نہیں, ہم کو ایسا بتایا جاتا ہے, حدیث ہے ویسی, حدیث نمبر نہیں معلوم, لیکن بولتے ہمارے کو ممبر سے بولتے. تو یہ سب چاکلیٹ دے کے رکھے اصل میں ہم کو, ایک حافظ بنا لو, ایک عالم بنا لو,
मासूम बच्चा मर गया तो तुम्हारी वो सिफारिश कर लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना है ना, वो उस नियत से मत करा। तो ये हमको सिफारिश का मामला सिफारिश के डॉट में जो हमको डाल देते, बल्कि यहाँ तक कि सिफारिश के बाद में भी अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश से जाए क्यों ना जन्नत में, अच्छे काम करके जाना भाई, सिफारिश की क्यों अपना ये, हाँ तो अच्छे काम करके यहाँ तक के डाले कि चलो सिफारिश करेंगे ईमान वालों की पूरी उम्मत की, होगी ना सिफारिश, उसके बाद में भी लोग जाएंगे दोजख में, तो उसमें से भी निकालेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी हदीस मौजूद है भाई, जिसका जरा बराबर भी ईमान है ना आखिरी में उसको भी निकाल लेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उसके पास जरा बराबर ईमान था, और जरा बराबर ईमान यजीद का भी था, वहां भी नमाजें पढ़ते थे, कुरान पढ़े जा रहा था, तो नौज बिल्ला के यजीद को भी निकाल लेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाल दो यजीद को, कैसे निकालेंगे उसको, कैसे निकलेगा कोई जरा बराबर ईमान वाला, क्यों निकालेंगे, एक तो डालने नहीं देंगे फिर भी चले गए, तो फिर अंदर से भी निकाल लेंगे, हदीसें मौजूद है जो कुरान की आयत से टकराती। और ये चीज मैं हमेशा कहता हूँ, यहूदा और नसारा के इसी टाइप के अकीदे थे, तो आप का कौल मौजूद है कि बनी इसराइल जिस बिल में घुसी मेरी उम्मत भी घुसेंगी, उनसे ज्यादा घुसेंगे। फिर आयत नंबर 254 हो गई, 255 भी हो गई। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह का इज्न का मतलब क्या, अल्लाह जिसकी इजाजत देगा वो है वो इज्न, अल्लाह जिसको, इसके अलावा कोई ये ना समझे मैं जैसा बोल रहा हूँ, तो ये समझे कि अल्लाह, इतना तो समझो कि अल्लाह जिसको इजाजत देगा वो उसकी सिफारिश चलेंगी, उसमें किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं, हमको बुल्लू की शक्ल में नहीं जाना, क्यों आप सल्लम का भी नाम लेते, अगर हमने लिए कि आप सल्लम सिफारिश करेंगे उस बुनियाद पर लोग कुछ भी काम करेंगे, तो वहां आप सल्लम बोल दिए कभी अपने के ये मेरे उम्मत का वो इंसान था, कुरान से हिजरत कर लिया था इसने, मैंने कुरान में तो मेरा नाम अल्लाह था ही नहीं, मुकाम में महमूद दिया तूने, मैंने कहा बोला था मैं करूंगा, इसकी सिफारिश में कैसा करूंगा, कितने बुरे फंसेंगे भाई। तो ऐसा फंसने का काम नहीं होना, क्लियर पूछना, हमारे को मोहब्बत होना, लेकिन ऐसा नहीं। फिर 255 भी हो गई, उसके बाद में जो है आयत नंबर 256, टाइम हो गया क्या? हाँ क्योंकि वो बीच में सवाल चले ना, तो आयत नंबर 255 तक की हुई, लेकिन एक जामे चीज है यहाँ पर, हाँ बाद में जो है आयत नंबर 256 है, उसमें भी आएंगी कि वो जो इब्राहिम सलाम का मामला कि अल्लाह मुर्दों को तू कैसे जिंदा करेगा, फिर एक शख्स बस्ती का वो है उसमें कि अल्लाह तू कैसे 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 जिंदा करेगा, तो अल्लाह ने कोई मुर्दों को जिंदा करके नहीं बताया, परिंदे को जिंदा करके बताया, उसके गधे को जिंदा करके बताया, क्योंकि मुर्दे को जिंदा करके बताता तो अल्लाह का कायदा टूटता था, क्योंकि मुर्दे तो बस रोजे क़यामत को जिंदा होंगे। सवाल ये पैदा, रोजे क़यामत को जिंदा होने वाले उनको पहले कैसा जिंदा करेगा अल्लाह ताला। फिर ईसा सलाम का मामला आता, वो लेंगे हम, ईसा सलाम तो मुर्दों को जिंदा करते थे ना, कोई सवाल कर सकता ना कि भाई ईसा सलाम के बारे में क्या है, वो कोई 200 साल पहले मर गए या 20 साल पहले मर गए, उनको जिंदा नहीं करते थे, जो जिंदे ऐसे मरते थे ताज़ा उनको जिंदा करते थे, मतलब उसकी रूह वहां जमा ही नहीं हुई थी। वो जो अनकॉन्शियस जो होते ना, 2-2, 5-5 साल भी रहते लोग, मालूम है, बेहोशी के आलम में, जैसा वो असाबे कैफ सो गए थे, उसको अल्लाह ने सुलाया था, वो जो बस्ती वाले को सो गया था, वो कितने साल सोया, बोले आगे है वही, बस बोले मैं कुछ एक दिन या दिन का कुछ सा सोया, अरे तू तो 100 साल सोया, देख तेरे गधे को कैसा हम देते, देख तेरा खाना सड़ा क्या, बदबू नहीं आए, तो उसको नहीं जिंदा करा अल्लाह ने, उसको बताया कि देख जानवर से अल्लाह बता रहा, परिंदों से बता रहा, ना कि इंसान को जिंदा कर सकता था अल्लाह, लेकिन नहीं करा, क्योंकि रोजे क़यामत को जिंदा होंगे, वो कायदा अल्लाह का टूट जाता था। ईसा मसीह ईसा सलाम जो मुर्दों को जिंदा करते थे, उसकी भी शक्लों को बदल के रख दी, लेंगे इंशाल्लाह हम आगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, इन शॉर्ट बता दिया मैंने आपको, आगे का भी अच्छा रहेगा वो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको कुरान पढ़ने, पहली बात तो है कुरान पढ़ने, जैसे हाजी साहब ने बोले पढ़ने से रोकते, पढ़ने से मत रोको, कुरान पढ़ेंगे तो तर्जुमा पढ़ेंगे, पढ़ने, नमाज पढ़ेंगे तो कायम करेंगे, कुरान को पढ़ने के बाद में गौर तदब्बुर करने के कायद पर, गौर तदब्बुर के बाद में उस पर अमल करने, अमल के बाद में उस पर जमे रहने मौत तक के, तुम्हें मौत आए उस वक्त में कि तुम मुस्लिम हो, उस पर मुझे आपको हम सबको पूरी उम्मत मुस्लिमों को अल्लाह तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब किसी का कोई सवाल रहेगा तो बताना, सवाल बीच में हो गया हालांकि, लेकिन रख सकते हैं आप सवाल। माइक भले ही बंद था, लेकिन अपना टेपिंग वगैरह सब बराबर हो, बंद कर दो या फिर थोड़ा स्पेस दो सवाल के बाद।